पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने दोनों ममालिक को एक संगीन फौजी तसादुम की तरफ धकेल दिया है। इस सूरत हाल की इब्तदा 22 अप्रैल 2025 को भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक दहशतगर्द हमले से हुई, जिसमें 26 हिंदू सियाह हलाक हुए। भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद ग्रोहों पर आयद किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। भारत का रद्द-ए-अमल। ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले किए। भारतीय हुकाम के मुताबिक इन हमलों का हदफ जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुबैनी तरबियती कैंप थे, जिन्हें बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट में निशाना बनाया गया। भारत का दावा है कि इन हमलों में कम अज कम 100 अस्करियत पसंद हलाक हुए। ये हमले 23 मिनट तक जारी रहे और इनमें राफेल तैयारों से स्काल्प मिसाइल और आज़म हथियार इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। भारत के हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई को ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस का आगाज किया, जिसका मतलब नाकाबिल शिकस्त दीवार। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें पठानकोट और उधमपुर के हवाई अड्डे शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इन हमलों में भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। मौजूदा सूरत हाल और जानी नुकसान। दोनों ममालिक के दरमियान जारी झड़पों में अब तक कम अज कम 50 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं। पाकिस्तानी कश्मीर में 13 और भारतीय कश्मीर में 5 शहरी हलाक हुए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के फौजी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाया है, जिससे खिते में कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। जिम्मेदारी का तयन। भारत का मौकफ है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद गिरोह हैं, जबकि पाकिस्तान इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने बिला इश्तियाल हमले किए, जिनमें आम शहरियों को निशाना बनाया गया। दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। मुस्तकबिल का मंजरनामा। अगरचा दोनों ममालिक ने मशरूत तौर पर कशीदगी कम करने की ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन ज़मीनी हकाइक इसके बरअक्स है। फौजी नकलो हरकत, हवाई अड्डों की बंदिश और सरहदी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी इस बात की अलामत है कि कशीदगी में कमी का इम्कान फिलहाल कम है। बैनुल-अक़वामी बरादरी बशमूल अमरीका, चीन और G7 ममालिक ने दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल तलाश करें। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने खित्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। दोनों ममालिक के पास जोरी हथियार मौजूद हैं और किसी भी गलत फहमी या इश्तियाल अंगेजी से सूरत हाल बिगड़ सकती है। इस वक्त ज़रूरत इस उम्र की है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें और खित्ते में अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार होने के बावजूद भारत क्यों बेखौफ होकर हमले कर रहा है। इसका जवाब कई सियासी, अस्करियती और सिफारती अवामिल में पोशीदा है। एटमी हथियारों का इस्तेमाल आखिरी हद होती है। एटमी हथियार डेटरेंस के लिए होते हैं, यानी दूसरे मुल्क को रोकने के लिए, ना कि हर झड़प में इस्तेमाल के लिए। दोनों ममालिक अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एटमी हथियार इस्तेमाल हुए तो दोनों तरफ मुकम्मल तबाही होगी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पैड। इसलिए भारत समझता है कि पाकिस्तान ये कदम नहीं उठाएगा जब तक इसकी खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खतरे में ना हो। भारत का जदीद रिवायती हथियारों पर एतमाद। भारत ने पिछले कई बरसों में अपनी रिवायती फौजी ताकत, कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ में शदीद इजाफा किया है, जैसे राफेल तैयारे, S-400 सिस्टम, जदीद मिसाइल और नेवी। वो समझता है कि वो पाकिस्तान पर महदूद हमले, लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकता है बगैर एटमी रद्द अमल के। सफारती हिमायत और आलमी बयानियां। भारत ने सफारती तौर पर कई ममालिक, खास तौर पर अमरीका, फ्रांस और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए हैं। मगरबी मीडिया और हुकूमतें अक्सर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात को अहमियत देती हैं। भारत इस सफारती कोर के पीछे सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे हमले करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि दुनिया उस पर शदीद रद्द अमल नहीं देगी। पाकिस्तान की माशी और सियासी कमजोरी। भारत ये भी जानता है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर माशी बहरान, सियासी अदम इस्तेकाम और आलमी मालियाती इदारों की निगरानी में है। एक माशी तौर पर कमजोर रियासत आलमी दबाव की वजह से एटमी हमला करने की जुर्रत शायद ना करे। नरेंद्र मोदी की सियासी हिकमत अमली। भारत में हुकूमत खास तौर पर बीजेपी और मोदी जंगी बयानिए को इंतखाब सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ भारतीय अवाम में कौमी जज्बा उभारती हैं, जिसका फ़ायदा हुक्मरान जमात को होता है। भारत पाकिस्तान के एटमी हथियारों से डरता तो है, लेकिन वो जानता है कि अगर हमले महदूद रखे जाएं तो पाकिस्तान आलमी दबाव की वजह से एटमी रद्द अमल नहीं देगा। इसलिए वो महदूद जंग की पॉलिसी पर अमल करता है। मौजूदा सूरत हाल महदूद जंग, लिमिटेड वॉर की क्लासिक मिसाल है, जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे को सख्त पैगाम देना चाहते हैं, लेकिन एटमी जंग से भी बचना चाहते हैं और बैनुल अक़वामी दबाव के बायस कुछ दिन बाद जंग बंदी का इम्कान होता है। ये हल्की फुल्की जंग क्यों है? कंट्रोल्ड हमले। भारत ने सिर्फ चंद मखसूस टारगेट्स पर हमले किए, जैसे मुबैना तरबियती कैंप। पाकिस्तान का महदूद जवाब। पाकिस्तान ने भी फौजी एयर बेसिस को निशाना बनाया, लेकिन शहरी इलाकों से ग्रेज किया। सफारती चैनल्स खुले हैं, दोनों ममालिक बैकडोर राब्ते में है कि कहीं मुकम्मल जंग न छिड़ जाए।
عالمی دباؤ، امریکہ، چین، G7، اقوام متحدہ سب نے دونوں کو پرسکون رہنے کا کہا ہے۔ یہ کب ختم ہو سکتی ہے؟ زیادہ امکانات یہی ہے کہ 5 سے 7 دن میں جنگ بندی کی طرف کوئی عملی قدم اٹھایا جائے گا۔ شاید کوئی اقوام متحدہ یا OIC کا اجلاس ہو، دونوں ممالک اندرونی عوامی دباؤ کی وجہ سے جلد یہ باب ختم کر دیں، لیکن خطرہ مکمل ختم نہیں ہوا۔ اگر ایک بھی بڑا حملہ ہوا جس میں زیادہ شہری یا فوجی مارے گئے تو صورتحال قابو سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ غلط فہمی یا حادثہ بھی ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے، جیسے 1999 کی کارگل جنگ کے دوران خطرہ تھا۔ کارگل جنگ 1999 میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی، وہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور خطرناک موڑ تھا۔ اس جنگ میں کئی غلط فہمی اور خفیہ اقدامات شامل تھے جنہوں نے خطے کو ایٹمی جنگ کے دہائے پر لا کھڑا کیا۔ غلط فہمی بھارت کو ابتدا میں غلط فہمی ہوئی کہ پاکستان کے کچھ عناصر نے لائن آف کنٹرول LOC عبور کر کے بھارتی علاقے کارگل، دراس، بٹالک سیکٹرز میں خاموشی سے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ بھارت کو ابتدا میں لگا کہ یہ صرف کشمیری مجاہدین ہیں، حالانکہ حقیقت میں پاکستانی فوج کے ناردرن لائٹ انفینٹری NLI کے سپاہی تھے۔ پاکستان میں سول و فوجی قیادت کے پیچھے غلط فہمیاں وزیر اعظم نواز شریف کو شروع میں مکمل تفصیلات نہیں دی گئیں۔ جنرل پرویز مشرف اور ان کے قریبی افسران نے آپریشن کی منصوبہ بندی خفیہ رکھی، جس سے سول حکومت کو بعد میں عالمی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کی ابتدائی رد عمل کی کمزوری، بھارت نے ابتدا میں اس مداخلت کو مکمل طور پر نہیں سمجھا اور صرف مقامی سطح پر کارروائی کی۔ جب معاملہ واضح ہوا کہ باقاعدہ پاکستانی فوج شامل ہے، تب بھارت نے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کیا۔ ایٹمی جنگ کا خطرہ، دونوں ممالک نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے اور کارگل 1999 میں ہوا، یعنی دونوں پہلی بار ایٹمی طاقت بن کر جنگ کر رہے تھے۔ امریکہ، چین اور دیگر عالمی طاقتوں کو خدشہ تھا کہ اگر جنگ پھیل گئی تو ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صدر بل کلنٹن نے نواز شریف کو امریکہ بلا کر جنگ بندی کرنے پر زور دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کو جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑا اور بھارتی فوج نے کارگل کی بلندیوں پر قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ پاکستان عالمی سفارتی محاذ پر دباؤ میں آیا۔ سول و فوجی قیادت میں تناؤ بڑھا، جس کا انجام اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی جانب سے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ تھا۔ یہ جنگ ثابت کرتی ہے کہ غلط فہمیاں، ناقص کمیونیکیشن اور خفیہ کارروائیاں ایٹمی ممالک کے درمیان بڑے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ محدود جنگوں کا سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ غلط فہمی، خفیہ کارروائی یا ناقص رابطہ ایک بڑی جنگ میں بدل جائے، خاص طور پر دو ایٹمی ممالک کے درمیان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کے خلاف کون سی خفیہ کارروائیاں یا ناقص کمیونیکیشن خطرہ بن سکتی ہے۔ فالس فلیگ آپریشنز، بھارت یا کوئی تیسری قوت پاکستان پر حملے کی آڑ میں خود کوئی واقعہ کرے، جیسے دہشت گردی اور الزامات پاکستان پر ڈال دے۔ مثال، پلوامہ حملہ 2019 کے بعد بھارت نے بالا کوٹ میں سرجیکل سٹرائیک کا دعویٰ کیا، حالانکہ اس کے ثبوت کبھی مکمل نہیں دیے گئے۔ انٹیلیجنس کی غلط اطلاعات، اگر بھارتی یا پاکستانی انٹیلیجنس کو کوئی غلط یا ادھوری خبر ملی، مثلا پاکستان کسی بڑی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے یا بھارت نے ایٹمی میزائل تیار کر رکھے ہیں، تو اس پر جلد بازی میں رد عمل آ سکتا ہے جو اصل میں بے بنیاد ہو۔ سائبر حملے اور الیکٹرانک وارفیئر، کسی فریق کے مواصلات نظام پر سائبر حملے کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو متاثر کیا جائے، ایسی صورت میں کوئی بھی ملک دشمن کی نیت سمجھے بغیر جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ میڈیا وار اور پروپیگنڈا، بھارتی میڈیا یا سوشل میڈیا یا جعلی خبریں، ویڈیوز یا دعوے گردش کریں کہ پاکستانی فوج نے فلاں بھارتی علاقے میں دراندازی کی، ایٹمی حملے کی تیاری ہو رہی ہے، جس سے عوامی دباؤ بڑھتا ہے اور سیاسی قیادت فوجی ایکشن پر مجبور ہو سکتی ہے۔ سرحد پر اچانک جھڑپ یا غلطی، کبھی کبھار فوجی گشت یا گولیوں کا تبادلہ غلط فہمی سے بڑے تنازع میں بدل جاتا ہے، خاص طور پر اگر کسی افسر کی شہادت ہو جائے۔ تیسری قوت کی مداخلت، کسی تیسری ریاست یا تنظیم کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ بھارت و پاکستان جنگ میں الجھ جائے تاکہ خطے میں کشیدگی بڑھے اور عالمی توجہ ان کی طرف نہ جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنگ کا سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ کسی خفیہ کارروائی، غلط فہمی یا ناقص معلومات پر دونوں ممالک جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیں جس کا انجام تباہ کن ہو۔ کیا بھارت نے پاکستان کو ہمیشہ دباؤ میں رکھا؟ ہاں، کافی حد تک۔ بھارت نے 1947، 1965، 1971 اور 1999 میں پاکستان سے جنگیں کی۔ ہر موقع پر پاکستان کو دفاع پر زور دینا پڑا، جس سے دفاع بجٹ بڑھا اور تعلیم، صحت، صنعت جیسے شعبے پیچھے رہ گئے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ لٹکائے رکھا، جس سے پاکستان کو داخلی دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہوا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے بھی کئی بار فوجی مداخلت، پالیسی کی غلطیوں اور کرپشن سے اپنے ترقیاتی عمل کو روکا۔ بھارت کے دباؤ کے ساتھ ساتھ داخلی ناکامیوں نے بھی ملک کو کمزور کیا۔ اگر پاکستان بھارت پر ایٹمی حملہ کر دے تو یہ تباہی کا راستہ ہوگا، ترقی کا نہیں۔ ایٹمی حملے کے نتائج، بھارت کے کروڑوں لوگ مریں گے،
پاکستان بھی مکمل تباہی کی زد میں آئے گا کیونکہ بھارت کے پاس بھی 150 پلس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ ایٹمی تابکاری ریڈیشن سے پورے بر صغیر میں زراعت، پانی، ہوا اور جانور انسان سب مفلوج ہو جائیں گے۔ عالمی طاقتیں پاکستان کو اقتصادی پابندیوں، تنہائی اور شاید فوجی حملے کا نشانہ بنائیں گی۔ کوئی ملک ساتھ نہیں دے گا، نہ چین، نہ ترکی، نہ مسلم دنیا۔ اگر ایٹمی جنگ ہو جائے تو پاکستان بچ کیسے سکتا ہے؟ سچ یہ ہے سروائیول از آلموسٹ امپاسبل، لیکن کچھ تدابیر ہو سکتی ہیں۔ ایٹمی بنکرز، انڈر گراؤنڈ شیلٹرز پاکستان کے کچھ حساس فوجی مقامات پر موجود ہیں۔ شہری علاقوں کی فوری خالی کرائی گئی، نقل و مکانی ایکسکیویشن پلانز، تابکاری سے بچاؤ کے لیے ادویات، ماسک اور پانی کی ذخیرہ اندوزی، دیہی اور پہاڑی علاقوں کی طرف نقل مکانی، مگر یہ سب جزوی دفاع ہے، مکمل تحفظ ممکن نہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ جنگ کی بجائے اکنامک وار۔ بھارت سے مقابلہ ایٹم بم سے نہیں بلکہ تعلیم، ٹیکنالوجی، سائنس اور معیشت سے کیا جا سکتا ہے۔ سفارتی عملے، مسئلہ کشمیر کو عالمی عدالتوں اور اقوام متحدہ میں مسلسل اٹھا کر بھارت کو سفارتی محاذ پر کمزور کرنا، ملک کے اندر کرپشن ختم کر کے وسائل کی درست تقسیم اور عوامی تعلیم کو بڑھا کر پاکستان خود بخود طاقتور ہو جائے گا۔ خلاصہ، بھارت نے پاکستان کو دباؤ میں رکھا، یہ سچ ہے، مگر ترقی روکنے کی اصل وجہ داخلی کمزوریاں بھی ہیں۔ ایٹمی جنگ ترقی نہیں، تباہی لائے گی۔ پاکستان کو معاشی، تعلیمی اور سائنسی میدان میں مقابلہ کرنا ہوگا۔ کیا پاکستان اور بھارت کی جنگ خطرناک ہے؟ نہیں، فی الحال یہ محدود جھڑپیں ہیں، جیسے سرحدی گولہ باری، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ، کچھ ایئر سپیس الرٹس۔ یہ مکمل جنگ نہیں ہے، نہ ہی ایٹمی حملے کا خطرہ فی الحال موجود ہے۔ کیوں؟ دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے، اور یہ بم دھمکانے کے لیے ہوتے ہیں، استعمال کے لیے نہیں۔ بھارت اور پاکستان دونوں کو پتہ ہے کہ اگر مکمل جنگ ہوئی تو دونوں صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں۔ پھر میڈیا اور عوام میں اتنا خوف کیوں؟ میڈیا، ریٹنگز، ٹی آر پیز اور اشتہارات کے لیے خوف بیچنا آسان ہے۔ جنگ ہو گئی، ایٹمی حملے کا خطرہ، ایسے جملے لوگوں کو ٹی وی سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ عوام، ماضی کے جنگی تجربات 1971 1999 نے خوف بٹھا رکھا ہے۔ عوام کو حقیقت کا مکمل علم نہیں، جو میڈیا بتاتا ہے وہی سچ سمجھتے ہیں۔ اس وقت پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ خوف کی بجائے ہوش سے کام لیں۔ ہر خبر پر یقین کرنے سے پہلے سوال کریں، یہ کس ذریعے سے آئی؟ کیا کسی نے اس کی تصدیق کی؟ صرف سرکاری ذرائع یا معتبر صحافیوں پر بھروسہ کریں۔ مثبت سوچ کو فروغ دیں، سوشل میڈیا پر خوف نہ پھیلائیں، بلکہ امن، اتحاد اور صبر کی بات کریں۔ جنگ نہیں، ترقی چاہیے جیسے پیغامات سے ماحول بہتر بنائیں۔ حکومت اور فوج پر اعتماد رکھیں۔ پاکستانی فوج اور حکومت کو مکمل طور پر جنگی حکمت عملی کا علم ہوتا ہے، وہ جذبات سے نہیں، زمینی حقائق سے فیصلہ کرتے ہیں۔ قومی اتحاد قائم رکھیں۔ فرقہ واریت، سیاسی لڑائی اور اندرونی فتنہ اس وقت ملک کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس وقت قوم کو متحد ہونا چاہیے، بکھرنا نہیں۔ آخر میں جنگ کا نہیں، امن کا نعرہ بلند کریں۔ اگر ہر پاکستانی یہ سوچے کہ میں اپنے گھر، خاندان اور ملک کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے نفرت نہیں، امن کو پھیلانا ہے، تو میڈیا، سوشل میڈیا اور پورے ماحول کا رنگ بدل سکتا ہے۔ اختتامی پیغام، یہ وقت خوف میں جینے کا نہیں، شعور سے سوچنے کا ہے۔ جنگ کی نہیں، امن کی جیت ہونی چاہیے، کیونکہ ایٹمی جنگ میں نہ کوئی فاتح ہوتا ہے، نہ کوئی ملک بچ